جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، رفع الیدین کے متعلق دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا جہان کے بریلوی دیوبندی اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رفع الیدین تھا لیکن منسوخ ہو گیا ہے، تو بھائی ان کے پاس منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جی، حنفیوں کے نزدیک مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث تھے، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح فیض الباری کے نام سے بھی لکھی ہے، انہوں نے یہ بات خود تسلیم کی ہے۔ ان کی کتاب ہے نیل الفرقدین، اس کے صفحہ نمبر 22 پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جاننا چاہیے کہ رفع الیدین سند اور عمل کے اعتبار سے متواتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا، بلکہ اس کا ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہوا۔ جی، یہ مولانا انور شاہ کاشمیری مرحوم جو ہیں، انہوں نے نیل الفرقدین کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ جی، تو مولوی صاحب کا بہت بڑا مقام ہے حنفیوں کے نزدیک، تو یہاں پر وہ اپنے امام صاحب کی، اپنے علامہ صاحب کی، اپنے شیخ الحدیث صاحب کی کیوں بات نہیں مانتے؟ غور کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے۔ جو منسوخ کہتے ہیں وہ قیامت کے دن تک اس کے منسوخ ہونے کی کوئی صحیح سری دلیل پیش نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ اب باقی کہ نبی علیہ السلام نے یہ ساری زندگی رفع الیدین کی ہے، تو بھائی اس بارے میں کئی ایک روایات اس پر شاہد ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 7 ہجری یعنی 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہے ہیں، اور سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں یہی بیان کرنے والے صحابی ہیں۔ تو ان کے بیان کردہ ایک حسن درجے کی حدیث سنن نبی داود کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے جب اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع کا ارادہ کرتے تو اسی طرح کرتے، رکوع سے کے بعد سجدوں کے لیے کھڑے ہوتے تو اسی طرح کرتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اسی طرح کرتے۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن خزیمہ کے اندر درج کیا ہے، دیکھ لیں 694 اور 695 نمبر حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کی۔ اور پھر یہ ابو داود جو ہے اس میں دیکھ لیں بھائی حدیث 738 نمبر، تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک ساتھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پھر یہ ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، سنن نسائی کے اندر 1157 نمبر پر، وہ کہتے ہیں جی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یقیناً تم سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت میں قریب ہوں، آپ کی یہی نماز تھی حتیٰ کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ سنن نسائی 1157 نمبر حدیث دیکھ لیں۔ تو اسی طرح جو بھائی آپ جو ہے فتح الباری کا بھی مطالعہ کر لیں اس حوالے سے، تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ یہ صحیح انشاءاللہ روایت ہے، تو اس لیے یہ بھائی رفع الیدین جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر تک کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔